اور اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کا اعجاز دیکھیں کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ پڑھنے لکھنے کے باوجود ہم لوگ تقریباً پڑھ چکے ہیں ساری چیزیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس میں بہت سی باریکیاں ہیں. جس طرح سے نکاح اور طلاق کے مسائل کے اندر بہت سی باریکیاں ہوتی ہیں کہ جب تک کہ آپ کسی مفتی یا کسی ریگولر عالم دین سے جا کر کے اس کے بارے میں سوال نہ کریں، آپ کو اس وقت تک مسئلہ کی سمجھ میں نہیں آتی. اسی طرح سے علم الفرائض کے اندر بھی صرف یہ سن جو میں آج آپ کو بتاؤں گا اس کو سن لے کر یا یاد کر کے آپ کسی کو مسئلہ بتا نہیں سکتے. جب کبھی آپ کی زندگی میں اس طرح کا مسئلہ درپیش ہوگا تو آپ کو چاہیے کہ آپ کسی عالم دین سے رجوع کریں، کسی مفتی سے رجوع کریں، دارالافتاء سے رجوع کریں اور وہاں سے جا کر کے اس مسئلے کو پوچھیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کا اعجاز کیا ہے کہ اتنا بڑا جو مسئلہ ہے، اتنی بڑی جو تقسیم ہے اور اتنا بڑا جو چیپٹر ہے جس کو اللہ کے رسول نے آدھا علم قرار دیا، اللہ نے 2 آیتوں میں بیان کیا. جس علم کو شریعت کا آدھا علم کہا جا رہا ہے، اللہ نے صرف اس کو 2 آیتوں میں بیان فرمایا. اور تھوڑا سا حصہ سورۃ النساء کی آخری آیت میں ہے، تھوڑا سا حصہ، یعنی کہ 2.5 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا علم المیراث سمیٹ دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا اعجاز ہے. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب احکام وراثت کی تقسیم کا بیان شروع فرمایا تو سب سے پہلے اولاد کے حصوں کا بیان فرمایا. سب سے پہلے کن کے حصوں کا بیان فرمایا کہ اولاد اگر وارث بن رہی ہے تو ان کا کتنا کتنا حصہ ہوگا، اولاد کے حصے بیان فرمائے. اس سے اولاد کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. تو اولاد کے وارث بننے کی 4 صورتیں ہیں. میں آپ کو پہلے مختصر جو احکام ہے اس کے اندر وہ بیان کر دیتا ہوں، پھر ہم بعد میں قرآن کی آیت اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے. اولاد کے وارث ہونے کی کتنی صورتیں ہیں؟ 4 صورتیں. پہلی صورت یہ ہے کہ مرنے والے شخص کے والدین زندہ نہیں ہیں، اس کی بیوی بھی زندہ نہیں ہے، اور اس کے وارثین میں کون ہیں؟ اس کے بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں. یہ 1 سے زیادہ ہیں، یعنی لڑکا بھی زیادہ ہے، ایک یا 1 سے زیادہ ہیں، اور لڑکیاں بھی 1 یا 1 سے زیادہ ہیں، اور مکس ہیں، لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں. تو اس صورت میں وہی فارمولہ استعمال ہوگا للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کو بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں دگنا ملے گا. مثال وہی جیسے میں نے پہلے بیان کی، 3 لاکھ روپے ہیں مثال کے طور پر مرنے والے کے پاس، تو 2 لاکھ روپے بیٹے کو ملیں گے اور 1 لاکھ روپے بیٹی کو ملیں گے اگر لڑکا لڑکی دونوں ہوں. مرنے والے کی اولاد میں مذکر اولاد بھی ہے اور مؤنث اولاد بھی ہے، تو ان کے درمیان تقسیم کس فارمولے کے تحت ہوگی کہ مرد کو 2 گنا ملے گا اور عورت کو 1 گنا ملے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ مرنے والے کی اولاد میں صرف ایک بیٹی ہو، ماں باپ بھی نہیں ہے اور بیٹا بھی نہیں ہے، صرف ایک بیٹی ہو، تو بیٹی کو جائیداد کا آدھا حصہ ملے گا، نصف. اور اگر اس مرنے والے کے بہن بھائی ہیں زندہ تو باقی آدھے میں سے ان کو ملے گا. اگر بہن بھائی بھی موجود نہیں ہے اور کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے، صرف ایک بیٹی ہے خالی، تو وہ باقی جو آدھا ہے وہ بھی اس بیٹی کی طرف لوٹ آئے گا، وہ بھی اس کو ملے گا، یعنی پوری جائیداد. تیسری صورت یہ ہے کہ مرنے والے کی اولاد میں ایک بیٹی نہیں ہے بلکہ 1 سے زائد بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیاں ہیں یا 2 سے زائد بیٹیاں ہیں. تو اس صورت میں ان بیٹیوں کو 2/3 ملے گا، یعنی کل مال کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا اور اس مال کے 2 حصے ان بیٹیوں کو ملیں گے. ان کے درمیان برابر برابر تقسیم ہوں گے، بھلے 10 بیٹیاں ہیں بھلے 5 بیٹیاں، جتنی بھی ہیں وہ 2/3 مال ان کے درمیان برابر برابر تقسیم ہوگا، اور باقی مال کے پھر وارث دوسرے رشتہ دار بنیں گے. یہ اولاد کی وارث ہونے کی 4 صورتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ قرآن میں بھی آئیں گی. نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے جن کے وراثت کے احکام بیان کیے وہ والدین ہیں. پہلے اولاد کا ذکر فرمایا پھر والدین کا. اچھا، والدین کے وارث بننے کی 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت وہی جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کی کہ مرنے والے کے والدین بھی زندہ ہیں، ماں اور باپ، اور اولاد بھی زندہ ہے، لڑکا لڑکی. تو اس صورت میں والدین کو چھٹا حصہ ملتا ہے، 1/6 1/6. 6 لاکھ روپے چھوڑ کے گیا تو 1/6 کتنا ہوا؟ 1 لاکھ. 1 لاکھ ماں کو ملے گا، 1 لاکھ باپ کو ملے گا، باقی جو مال بچا وہ اس کی اولاد کے درمیان تقسیم ہوگا. دوسری صورت یہ ہے کہ صرف ماں اور باپ ہی زندہ ہوں. وہ لڑکا جو مرا ہے وہ شادی شدہ نہیں تھا، اس کی کوئی اولاد ہی نہیں تھی، اور بہن بھائی بھی کوئی نہیں ہے، اکلوتا تھا جو فوت ہو گیا، اس کے پاس مال و دولت تھا، اور اس کے وارثین صرف ماں اور باپ بن رہے ہیں.
جب صرف وارثین ماں اور باپ بن رہے ہیں تو پھر یہاں پر بھی وہی فارمولہ ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، باپ مرد ہے اور ماں عورت ہے، باپ کو یعنی ماں کے مقابلے میں دگنا ملے گا، یعنی 3 لاکھ میں 2 لاکھ باپ کو ملیں گے، 1 لاکھ باپ کو ملے گا. یہ دوسری صورت. تیسری صورت یہ ہے کہ والدین تو ہیں مرنے والے کے، اولاد نہیں ہے لیکن بہن بھائی ہیں، یعنی کہ وہ اکلوتا نہیں تھا مرنے والا، اس کے اور بھی بہن بھائی تھے. تو اس صورت میں ماں کو چھٹا حصہ ملے گا اور باپ کو باقی سارا مال ملے گا، اور بہن بھائی پھر محروم ہو جائیں گے. اب یہاں پر وہی سوال ذہن میں آ گیا، یہ کیا ہوا؟ مرنے والا جو لڑکا تھا اس کے ماں اور باپ دونوں زندہ تھے، اس کے مزید بہن بھائی بھی زندہ ہیں، اور شادی شدہ نہیں تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی. تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا 1 لاکھ روپیہ، باقی 5 لاکھ روپیہ باپ کو ملیں گے، بہن بھائی کو 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا. کیوں؟ الاقرب فالاقرب کا قانون بھی یہاں پر لاگو ہے اور ضرورت کا قانون بھی یہاں پر لاگو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب باپ بعد میں فوت ہوگا تو جو باقی اولاد زندہ ہے ان کو ملے گا، اس میں ان کو بعد میں ملے گا، ابھی باپ زندہ ہے اس لیے باپ کو سارا مال مل جائے گا. بہن بھائی جو ہیں رشتہ داری کی قرابت کے اندر سب سے قریبی رشتہ اولاد ہے، پھر والدین کا ہے. بہن بھائی کا رشتہ قرابت کے اندر اتنا نہیں ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں ایویڈنٹ بھی ہے. آپ مشاہدے کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب شادیاں ہو جاتی ہیں بھائیوں کی بہنوں کی، ہر بندہ اپنے اپنے گھر کا الگ ہو جاتا ہے، کوئی اتنا وہ نہیں ہوتا. لیکن اولاد اور والدین کو ہوتی ہے کہ جو آپ کے گھر میں رہتے ہیں، والدین آپ کے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، اولاد آپ کے گھر میں رہ رہی ہوتی ہے، ان کے ساتھ آپ کا ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا قریبی تعلق ہوتا ہے، اس لیے ان کا رشتہ قریبی قرار دیا گیا ہے. اور جو شادی شدہ بہن بھائی ہیں ان کا رشتہ قریبی نہیں ہے. یہ 3 صورتیں والدین کی وارث بننے کی ہو گئیں کہ جب مرنے والے کے صرف والدین زندہ ہوں، اولاد بھی نہ ہو، بھائی بہن بھی نہ ہو، تو والد کو والدہ کے مقابلے میں دگنا ملے گا، دونوں کے درمیان سارا مال تقسیم ہوگا. اگر مرنے والے کی اولاد ہے، بہن بھائی نہیں ہے، ہوں بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ محروم ہی ہوں گے. اور والدین بھی ہیں تو والدین کو چھٹا ملے گا، باقی مال اولاد کے درمیان تقسیم ہوگا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ مرنے والا اکلوتا نہیں تھا بلکہ بہن بھائی بھی تھے، اس صورت میں بھی بہن بھائی محروم ہوں گے، لیکن والد کو اسبہ ہونے کے ناطے 5/6 ملے گا اور والدہ کو 1/6. اچھا، اسی طرح سے میاں بیوی، تیسرا رشتہ جس کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وراثت کے احکام، وہ ہے میاں بیوی. ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا، اس کی بیوی زندہ ہوتی ہے اور بچے زندہ ہوتے ہیں، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی ہوتی ہے، بچے ابھی ہوئے ہی نہیں تھے، وہ شخص پہلے فوت ہو گیا. اگر بیوی ہے وہ اگر عورت فوت ہو جائے شادی شدہ اور اس عورت کی کوئی اولاد نہ ہو، ایک عورت فوت ہو گئی شادی شدہ، شوہر زندہ ہے لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو شوہر کو بیوی کی جائیداد میں سے چوتھا حصہ ملتا ہے، نہیں نصف حصہ ملتا ہے، آدھا حصہ. شوہر کو بیوی کی جائیداد میں سے اولاد نہ ہونے کی صورت میں آدھا حصہ ملتا ہے، اور اگر اولاد ہو تو چوتھا حصہ ملتا ہے، باقی حصہ اولاد کے پاس چلا جاتا ہے. اسی طرح سے اگر شوہر فوت ہو جائے اور بیوی زندہ ہو یا بیویاں زندہ ہوں ایک سے زائد، اور شوہر اگر بے اولاد تھا، کسی بھی بیوی سے کوئی بھی اولاد نہیں تھی اس کی، تو مرنے کی صورت میں بیوی کو شوہر کے مال میں سے چوتھا حصہ ملتا ہے. اور اگر اولاد ہوئی اس مرد کی مرنے والے کی تو پھر بیویوں کو 8واں حصہ ملے گا. اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیویاں ہیں تو وہ 8ویں حصے میں برابر شریک ہوں گی. مثال کے طور پر 8 لاکھ چھوڑ کے مرا تو 1 لاکھ روپے ان تمام بیویوں کو ملیں گے. 2 بیویاں ہیں تو 50-50 ہزار دونوں کو تقسیم ہو جائے گا. باقی جو 7 حصے ہوں گے جو اولاد اس مرنے والے کی ہے وہ جس بھی بیوی سے ہو ان سب کو جمع کر کے للذکر مثل حظ الانثیین کے قانون کے تحت لڑکے جو ہیں ان کو 2 گنا اور لڑکیوں کو 1 گنا ملے گا.